أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہز فرسٹ فلائٹ کی ایکسرسائز میں آپ تمام طالب علموں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیسن تو ہم نے پڑھی ہے اور آپ لوگ امید ہے سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ یہ لیسن جو کہ لکھا تھا لیام اوفلاہرٹی نے، جو کہ 1896 اور 1984 کو وہ انتقال کر گئے تھے۔ یہ آئرش ناولسٹ تھا، جو کہ میں آپ کو MCQs بتا چکا ہوں کہ اس میں آپ کو آ سکتے ہیں۔ پہلے تو ڈیٹ آف برتھ یا اس کی جو ڈیٹ آف ڈیتھ ہے یہ آپ کو MCQs میں آ سکتا ہے۔ وہ آئرش تھے یا کسی اور شہریت کے تھے تو یہ بھی آپ کو آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ ناولسٹ تھے، ڈراماٹسٹ تھے، ایسیسٹ تھے، یہ بھی بات ہم نے کی تھی۔ اور اسی طرح اس کی جو بایوگرافی ہے وہ کب شائع ہوئی تھی اور اس کا نام کیا تھا، شیم دی ڈیول، یہ بات ہم نے کی تھی۔ اور انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی، ڈبلن سے حاصل کی تھی یا کسی اور علاقے سے حاصل کی تھی، تو یہ بھی آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنے ہیں۔ تو ووکیبلری میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے، جس کو ہم گلوسری کہتے ہیں۔ اے بریسٹ آف کنارے کو بولتے ہیں، along سے یا کے ساتھ ساتھ بولتے ہیں۔ امیوزلی خوشی سے، بینیت نیچے، برنک کنارہ، کیکل یہ جو سیگل کی آواز ہے، خازم فاصلہ یا شگاف کو بولتے ہیں۔ اور ڈینٹلی نازوادہ فخر سے، ڈرائسولی تضحیک سے، نفرت سے، ڈرٹ کی جو کیچڑ سے اٹی ہوئی ہو، لگی ہوئی ہو۔ اور اسی طرح ڈیزی جو سر چکرا رہا ہو، ایگرلی بڑے شوق سے، بے صبری سے، ایکسپینس وسیع فار دی لائف آف ہم اپنی زندگی کی خاطر، ہینڈ لانگ سر کے بل، ہیرنگ یہ مچھلی پکڑنے کی جو پروسیس ہیں، اور ہمپ کو ہان کو بولتے ہیں ابری ہوئی جگہ، اور لیج یہ کنارے کو بولتے ہیں، لمپ لنگڑانا، اور میکریل یہ مچھلی کا ایک قسم، مونسٹروس عظیم، پلینٹیولی جس میں درد برا ہو، غم ہو، افسوس ہو، پلیٹو سطح مرتفع، پلنج غوطہ لگانا، پریسیپس چٹان کو بولتے ہیں، اسکریپ ذرے کو یا ٹکڑے کو بولتے ہیں، سیگل یہ تو اس پرندے کا نام ہے، شیر جو کہ عمودی ہو، تیز ہو یعنی پرپینڈیکولر جس کو ہم بولتے ہیں، شریلی یعنی بہت ہی ہائی پچ آواز ہو، جو بہت ہی تیز ہو، سخت آواز ہو۔ سوش سرسراہٹ کی آواز، ٹو اسینڈ مینز اوپر چڑھنا، طلوع ہونا، ٹو بینک اگینسٹ ٹو ٹیک سپورٹ آف کسی چیز کا آپ سہارا لیتے ہیں، ٹو بلیز شغل اٹھنا، ٹو کمنس شروع کرنا، ابتدا کرنا، ٹو کروٹ یعنی الٹ پلٹنا یا چلانگے لگانا، ٹو ڈیور مینز ٹو سویلو نگل لینا، ٹو ڈوز اونگنا، ٹو فلیف پڑپڑانا، ٹو نو یعنی کترنا، ذرے ذرے کر دینا، ٹو ہیچ پیدا ہونا، ٹو لین آؤٹ آگے کی طرف ایکسٹینڈ ہونا یعنی آگے کی طرف جھکنا، ٹو مسٹر آف طاقت کو اکٹھا کرنا، ٹو روٹ تلاش کرنا، ٹو سیز گرفتار کرنا، قبضے میں لے لینا، گرفت میں لے لینا، ٹو سکیم یعنی کسی سطح پر یا سمندر کے سرفس کے اوپر جانے کو یا تیرنے کو سکیم بولتے ہیں، ٹو سور اوپر اٹھنا، ٹو اسٹریچ مینز کھینچنا، ٹو سوپ اپورڈس اوپر چڑھنا، ٹو ٹانٹ یعنی کسی کی تضحیک کرنا یا کرٹیسزم جس کو ہم بولتے ہیں، تنقید کرنا، ٹو ٹراٹ مینز آہستہ آہستہ چلنا، ٹو اپبریٹ کسی کو ڈانٹنا۔ یہ اس کے ووکیبلری تھی۔ ابھی کویشچنس کی طرف آئیے۔ آنسر دی فالوئنگ کویشچنس
Why did the young seagull have to join the company of his family? یعنی وہ اپنی فیملی کی کمپنی کو کیوں جوائن کرنا چاہتے تھے؟ یاد رکھیے جس طرح میں نے آپ کو ایک شعر میں بتایا تھا کہ پیوستہ رہ شجر سے تنہا کچھ نہیں، یہ موج ہے دریا میں بیرونی دریا کچھ نہیں. انسان فیملی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھی کہ وہ کہیں اور کوئی کام کر لیتے. یعنی اسی فیملی میں اس کو جانا تھا، تمام چیزیں اس کو اگر سیکھنی تھی تو وہ فیملی سے سیکھنی تھی. دیٹس وائی ان کو فیملی میں رہنا تھا. وائی ڈونٹ ہز پیرنٹس ہز بردرس اینڈ سسٹر گیو ہم فوڈ؟ وہ یعنی ان کے والدین اس کو خوراک کیوں نہیں دی؟ اگر وہ خوراک دیتے تو وہ ہمیشہ کے لیے ڈیپینڈنٹ ہوتے، یعنی دوسروں پر انحصار کرتے، ہر وقت وہ طمع میں ہوتے کہ کوئی اور دے دے گا مجھے. یعنی وہ اپنی زندگی جینے کے لیے محنت نہ کرتے، تو اس لیے ان کے خاندان نے اس کو خوراک نہیں دی تاکہ یہ خود جینا سیکھ لیں. What was the attitude of the family towards the young seagull? Was it agreeable to you or not? Explain. یعنی فیملی کے جو بیہیویئرس تھے ینگ سیگل کے ساتھ وہ کس طرح تھے؟ کیا آپ متفق ہیں ان سے یا نہیں؟ ہاں، ہم بالکل متفق ہیں کہ اگر فیملی کے حالات اپنے بچے نے سیگل کے ساتھ خراب تھے، سخت تھے، تو وہ اچھا کر رہے تھے. اگر وہ سختی نہ کرتے تو وہ محتاج ہوتے. Describe in your own words the feelings, actions and thoughts of the young seagull soon after his fall. یعنی اس کی کیا ریئیکشن تھی، اس کے حالات کیا تھی جو ہی وہ اس چٹان سے گرا تو اس کی کیا، یعنی monstrous terror seized him. وہ جو الفاظ آپ کے لیسن میں موجود ہیں، یعنی عظیم خوف نے اس کو آ گرا. تو اس کے جو پر تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ ان کی فیلنگس تھیں. What could be the author's purpose behind writing the story his first flight? یعنی آتھر کی کیا پرپز ہو سکتی، مقصد ہو سکتی؟ ایک ہی مقصد ہے تاکہ انسان انڈیپینڈنٹ ہو، وہ دوسروں کا محتاج نہ رہے، اپنی زندگی کے لیے خود جد و جہد کریں. Compare and contrast the attitude of the family members before and after the flight. یعنی فلائٹ سے پہلے ان کے فیملی ممبرس کی کیا ایٹیٹیوڈ تھے اور بعد میں. پہلے سخت تھے، اس لیے سخت تھے تاکہ وہ محنت شروع کرے، اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ محنت ریوارڈ دیتا ہے انسان کو. یعنی بہت سے لوگ آپ کی پھر قدر کرتے ہیں کہ آپ جب اپنی زندگی کے لیے محنت کرتے ہیں، تو ان کے فیملی نے بھی ان کی عزت شروع کی جب وہ اپنی جینے کے لیے، اپنی زندگی بیتنے کے لیے اور جیتنے کے لیے، جینے کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کی. Identify the sentence in the first paragraph, his first flight, which shows cause and effect. یعنی ایک ایسا جملہ بتائے جس میں کاز بھی ہو، ایفیکٹ بھی ہو، یعنی جس میں وجہ بھی بتائی گئی ہو، کاز، اور پھر اس وجہ کی ایک ایفیکٹ، اس وجہ سے کوئی اس کی زندگی پر یا اس کی ایموشنز پر کوئی اثر ہوا ہو. تو وہ جملہ he felt certain that his wings would never support him. یہ جملہ ہے جس میں کاز بھی موجود ہے اور ایفیکٹ بھی موجود ہے. Read any paragraph from the text to identify the main idea and the sentences that support main idea. اچھا، یعنی اس میں ایسا پیراگراف پڑھیں جس میں مین آئیڈیا موجود ہو، یعنی اس لیسن کا مین آئیڈیا موجود ہو، اور پھر وہ سینٹنسز تلاش کرے جو اس مین آئیڈیا میں اور بھی اضافہ کرے، یعنی اس کو سپورٹ کریں. اچھا، تو وہ آپ لوگوں کو میں بتا بھی چکا ہوں کہ وہ کون سا جملہ تھا. The main idea of the story, his first flight, is having courage and self-confidence. یہ اس کا مین آئیڈیا ہے. The story is about a seagull who is on its stage of learning how to fly. It also deals with the theme of how to overcome fears and move forward. کہ کس طرح آپ نے اڑنا ہے اور اپنے خوف کے اوپر آپ نے قابو کیسے پانا ہے. یہ وہ جملے ہیں جو کہ مین آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا ابھی اس میں کویشچن نمبر 9 میں کہتے ہیں کہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز، کہ ریڈ دی سیکنڈ پیراگراف آف دی ٹیکسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی ٹرانزیشنل ڈیوائسز اینڈ اسٹیٹ دیئر فنکشنز.
ٹرانزیشنل، جیسے کہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کلاس میں بھی کہ ٹرانزیشنل ڈیوائس وہ ڈیوائسز ہوتے ہیں جو آپ کو گلائڈ کراتے ہیں، جو آپ کو فلائٹ کراتے ہیں، یعنی آپ ایک سینٹنس سے دوسرے سینٹنس تک جاتے ہیں تو ان دو جملوں کے مابین ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو آپ کو ٹرانزٹ کراتا ہے، جو ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ الفاظ وہ یہ ہے، پہلے الفاظ آپ دیکھ لیں، دین، اینڈ، ہاؤ، اباؤٹ، بیفور، یہ وہ الفاظ تھے جو کہ ایک جملے سے دوسری جملے کی طرف آپ کو سفر کرنے میں یا ایک جملے سے ایک تھاٹ سے دوسری تھاٹ کی طرف جانے میں مدد دیتے ہیں، اوکے؟ جیسے کہ آئی ایٹ این ایپل آفٹر دس آئی ول واش مائی ماؤتھ۔ ابھی جو آفٹر ہے یہ کیا مجھے کرتے ہیں، دوسرے کلاس کی طرف یا جملے کی طرف یہ مجھے گلائڈ کراتے ہیں۔ اس کی تفسیر و تشریح موجود ہے کہ وہی کنجنکشن کا بھی یہی وہ ہے فنکشن ہے جو کہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا بھی ہے، a little bit ڈفرینس ہے جو کہ انشاءاللہ کسی دن ہم تفصیل سے بات کریں گے اس کے اوپر بھی۔ اچھا، یہ ووکیبلری اینڈ گرامر ہے۔ Use dictionary to identify the pronunciation of the following words with pronunciation key and then use in sentences. Sentences میں آپ نے یوز کرنے ہیں، میں آپ کو صرف پروننسیشن ہی بتا سکتا ہوں۔ نا، پہلا والا جس میں جی نہیں پڑھا جاتا، monstrous، derisively، plateau، devour، اس کو آپ نے خود جملے میں استعمال کرنے ہیں۔ اور پھر رائٹ دی کریکٹ کلیکٹیو ناؤن ان فرنٹ آف اٹس میننگ اینڈ دین میک سینٹینسز، یعنی ہمیں میننگز دی گئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے جب کلیکٹیو ناؤن وہ ہوتا ہے جو ڈفرینٹ چیزوں کو ایز اے ہول، ایز اے ٹوگیدر ظاہر کر دیتے ہیں۔ جیسے آرمی، تو آرمی میں ڈفرینٹ سپاہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فیملی میں بہت سے ممبرس ہوتے ہیں، تو یہ کلیکٹیو ناؤن ہے جو بہت سے لوگوں کو ایز اے ہول ایک لفظ کے نیچے وہ لے آتے ہیں۔ مینی انسیکٹس سوارم، مینی پیپل کانگریگیشن، مینی فش شول، اور اسی طرح مینی شپس فلیٹ، مینی پیپرز بنڈل، مینی رومز سوٹ، اور مینی کارز ڈیک۔ اور ڈیک یاد رکھیے، یہ جہاں پر یہ کشتیاں وغیرہ یا کشتی کا جو پہلا والا حصہ ہے جس کو ہم عرشہ بولتے ہیں اس کو بھی ڈیک بولتے ہیں۔ کارڈز یعنی اس کے لیے ہم ڈیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ڈیک ادھر جو پیک آف کارڈز ہو، تاش کے پتے ہو، اس کو ہم بولتے ہیں۔ نائفز سیٹ، یعنی سیٹ آف نائفز۔ اچھا، پھر ہے بی میں رائٹ دی ورڈس ریلیٹنگ ٹو کوکنگ ان فرنٹ آف دیئر میننگس، یعنی ابھی ہمیں میننگس دیے گئے ہیں اور ان کے لیے آپ نے ورڈس لکھنے ہیں۔ فرائی، اور اسی طرح بوائل ہے، ڈائس ہے، سلیو ہے، اسکور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے آپ کے الفاظ دیے گئے ہیں، تو ان کے آپ نے میننگس یعنی ورڈس ان کے لیے لکھنے ہیں۔ جیسے کہ معنی دیا گیا ہے کہ مارک ود نائف وداؤٹ کٹنگ، اس کو ہم سکور بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سکور، SCORE۔ اور دوسرا جو لفظ ہے ٹیک سکن آف فروٹ اور ویجیٹیبل، اس کے لیے ہم پیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، PEEL، کٹ انٹو کیوبس، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم اس کو جو دو حصوں میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں، اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ڈائس۔ شیک پاؤڈر تھرو آ فائن میش اور نیٹ، اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سیو، SIEVE۔ میسج وتھ ہینڈس، اس کے لیے ہم مساج وتھ ہینڈس، اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نیڈ، KNEAD۔
اور cook in hot water یعنی وہ چیز جس کو ہم بوائل کرتے ہیں، یعنی وہ ہاٹ واٹر میں پکاتے ہیں، اس کے لیے ہم بوائل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. turn heat down to heat slowly، اس کے لیے ہم simmer کا لفظ استعمال کرتے ہیں، simmer. use simmer کا سپیلنگ ہے SIMMER. use implement to cut food into shreds، ٹھیک ہے، حصوں میں آپ تقسیم کرتے ہیں، اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں چاپ. چاپ جب آپ حصوں میں کسی چیز کو تقسیم کرتے ہیں. اچھا، cook using hot oil in a pan، یعنی ہم جس کو فرائی کرتے ہیں. cut very roughly، اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں grate. stir ingredients together، اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں mix. cut into thin slices like paper، یعنی ہم اس کو جو سلائس بناتے ہیں آم وغیرہ کی، یا اسی طرح ہم اس کو حصوں میں، تو اس کے لیے بھی ہم سلائس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. cook in oven without oil، یعنی وہ آئل کے بغیر جب ہم کسی چیز کو پکاتے ہیں، اس کے لیے ہم لفظ بیک استعمال کرتے ہیں. cook in oven with oil، یعنی آئل کے ساتھ جب ہم اس کو کسی چیز کو پکاتے ہیں، اس کے لیے لفظ ہم روسٹ کا استعمال کرتے ہیں. اچھا، ابھی چوز دی کریکٹ ورب، مائنڈ دی ناؤن سنگولر اور پلورل، یعنی ہمیں کچھ ایسے الفاظ دی گئے جو جمع کے ساتھ ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی پلورل کے ساتھ ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور سنگولر کے ساتھ ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ہیئر از دی نیوز. ابھی ہیئر از دی نیوز، ادھر ہم کون سا لفظ، یعنی ہمیں دو دیے گئے ہیں، آر استعمال ہوتا ہے یا از. نیوز یہ یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے پلورل استعمال ہوتا ہے، نیو نہیں ہوگا، نیوز ہمیشہ، اس لیے نیوز کے ساتھ ہم اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ویئر از مائی جینس، میں تفصیل سے ادھر بورڈ پر بھی آپ کو سمجھاؤں گا. تو ادھر از آتا ہے، تیسرے میں بھی از آتا ہے، چوتھے میں آر آتا ہے، پانچویں میں از آتا ہے، چھٹے میں از آتا ہے، ساتویں میں آر آتا ہے، آٹھویں میں از آتا ہے، نویں میں آر آتا ہے، اور اس 10ویں میں بھی از آتا ہے. تو ابھی جو آخری کویسچن ہے سی، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. fill in the blanks with the correct form of the given verb in parenthesis. think about whether the noun is singular or plural. یعنی آپ نے صحیح فارم کو، یعنی صحیح ہیلپنگ ورب کو آپ نے لگانا ہے. تو پہلے میں استعمال ہوتا ہے is، دوسرے میں آر، اور تیسرے میں آر، اور چوتھے میں is، اور پانچویں میں آر، چھٹے میں انویسٹیگیٹڈ یعنی سیکنڈ فارم، اور اسی طرح اس کا تھرڈ فارم بھی انویسٹیگیٹڈ ہے. ساتویں میں آر، اور آٹھویں میں آر، نویں میں ٹائر، اوکے، ٹائر، 3 miles ٹائر، اور اسی طرح 10ویں میں بھی از آتا ہے. تو یہ تھا آپ کا ایکسرسائز ہز فرسٹ فلائٹ کا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم نے وہ نیا لیسن ہم پڑھیں گے، اس کے بھی ایکسرسائز بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا. اور مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے دوستوں کو 9ویں کلاس کے اور 10th کلاس کے بچوں کو بھی آپ بتائیں کہ جلد سے جلد ان کے لیکچرز بھی آئیں گے. اپنے دوستوں کو، دوسرے دوستوں کو بھی جو اس اسکول میں نہیں پڑھتے، ان کو بھی بتائیں کہ اس طرح کے لیکچرز ہیں جو ان کے لیے بھی فائدہ ہے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں، میرے لیے بھی فائدہ ہے. تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا. اپنی دعاؤں میں خاص کر یاد رکھیے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.